سورۃ النبأ مکیۃ وہی 40 آیۃ وفیہا رکوعان۔ سورہ نبا، جس کو ہم عما یتساءلون سے شروع کرتے ہیں، مکہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 40 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ العظیم۔ ایک رکوع کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی۔ جیسا کہ آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ اب ہم وہ صورتیں شروع کریں گے جو روزانہ نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں یا سنی جاتی ہیں۔ فجر کے اندر بڑی صورتیں ہوتی ہیں اور باقی نمازوں میں چھوٹی چھوٹی صورتیں۔ یہ فجر میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں بڑی۔ تو اس کا نام سورت کا کیا بتایا تھا شروع میں؟ سورہ نبا۔ ترجمہ اس کا سنیے۔ یہ قیامت کا انکار کرنے والے لوگ کس چیز کا حال دریافت کرتے ہیں؟ عما یتساءلون عن النبأ العظیم، اس بڑے واقعے کا حال دریافت کرتے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ اہل حق کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس چیز کے بارے میں، اس بڑی خبر کے بارے میں آپس میں سوال کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ قیامت آوے گی اور ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ اللہ نے اسی آیت کو دہرایا کہ جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ آوے گی، قیامت آوے گی، ان کو ابھی معلوم ہوا جاتا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا، کیا ہم نے زمین کو فرش اور پہاڑوں کو زمین کی میخیں نہیں بنایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور اس کے علاوہ ہم نے اور بھی قدرت
ظاہر کی، چنانچہ ہم ہی نے تم کو جوڑا جوڑا بنایا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم ہی نے تمہارے سونے کو راحت کی چیز بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور ہم ہی نے رات کو پردے کی چیز بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور ہم ہی نے دن کو معاش کا وقت بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ہم ہی نے آسمان میں ایک روشن چراغ بنایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے غلہ اور سبزی، وجنات الفافا، اور گنجان باغ پیدا کریں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وقت معین وقت ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم لوگ گروہ گروہ ہو کر آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھل جاوے گا پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، آگے اس فیصلے کے دن جس دن فیصلہ ہوگا اس کا بیان ہے، یعنی بے شک دوزخ ایک گھات کی جگہ ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، نافرمانوں کا۔ لابسین فیہا احقابا، جس میں وہ بے انتہا زمانوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اور اس میں نہ تو کوئی وہ کسی ٹھنڈک یعنی راحت کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کا۔ الا حمیما وغساقا، بجز گرم پانی اور پیپ کے، بجز گرم پانی اور پیپ کے۔ جزاء وفاقا، اور ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، اور وہ اعمال جن کا یہ بدلہ ہے یہ ہیں کہ وہ لوگ حساب یعنی قیامت کا اندیشہ نہ رکھتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ان کے اعمال میں سے ہر چیز کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ کر ضبط کر دیا۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، سو مزہ چکھو کہ ہم تمہاری سزا ہی بڑھاتے جاویں گے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ اب اس کی مختصر سی تفسیر اور اس کی تشریح کو سمجھیں۔ سب سے پہلا لفظ شروع ہوتا ہے عما یتساءلون۔ عما جو تھا یہ اصل میں 2 لفظ تھے، عن اور ما، عین نون زبر عن اور میم الف زبر ما، اور یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، استفہام کے لیے، سوالیہ جملے کے لیے، کوشچن مارک کے لیے۔ تو یہ ملا کر ہو گیا عما، عن ما تھا عما ہو گیا، عما یتساءلون۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا کہ جب کفار اور مشرکین کے سامنے قیامت کی ہولناکیوں کو اور اس کی جو آیات تھیں وہ نازل ہوتی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ پڑھ کر جب صحابہ اکرام کو سناتے تو یہ لوگ بطور استہزاء کے، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے آدمی سوال کرے، کسی چیز سے ناواقف ہے تو اس حقیقت کو جاننے کے لیے سوال کرے، لیکن ایک ہوتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانے کے لیے سوال کیا جائے، استہزاء کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے۔ تو یہ جو کفار اور مشرکین جو آپس میں سوال جواب کرتے تھے یہ ہنسی اور مذاق کے لیے کرتے تھے، استہزاء کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، ہنسی ٹھٹے کے لیے، اپنی مجلسوں کو سجانے کے لیے، اپنی مجلسوں میں 4 چاند لگانے کے لیے اس طرح کی یہ باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی جواب دیا، عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، کہ اس بڑی خبر کے بارے میں، اس بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ خود اختلاف کرتے ہیں۔ کہ کوئی ان کی مجلسیں جب لگتی ہیں تو کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ نہیں قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں قیامت نہیں آئے گی، تو یہ لوگ خود مختلف ہی ہیں، خود اختلاف کرتے ہیں آپس میں، خود ان لوگوں کا آپس میں اختلاف ہے، یعنی کسی ایک بات پر جمع نہیں ہوتے یہ لوگ، کوئی فیصلہ کن بات ان کے اندر نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ لوگ تو خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں قیامت برحق آئے گی، کوئی کہہ رہا ہے نہیں قیامت نہیں آئے گی، یہ تو سب افواہی باتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، کہ یہ لوگ تو خود آپس میں اختلاف کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں جس چیز کے بارے میں، اس میں یہ لوگ خود اختلاف کرتے ہیں۔ عن النبأ العظیم، نبأ کہتے ہیں خبر کو، اور کیسی خبر؟ کوئی بڑی خبر، کوئی بڑا حادثہ جو پیش آ جائے، کوئی بڑی بات ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبأ کہتے ہیں۔ اسی لیے سورت کا نام سورہ نبا رکھا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم جتنا اپنی مجلسوں کو سجانا ہے ان مذاقیہ جملوں سے اور ان مذاقیہ باتوں سے، تمہیں یقین نہیں ہے نا کہ قیامت آئے گی، اور تم جو یہ بدگمان ہوئے بیٹھے ہو کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے جس خیال میں تم ڈوبے ہوئے ہو نا، جو خیال تم لوگوں نے سوچ رکھے کہ ارے یہ محمد تو جو ہے بس افواہی باتیں اور شعر و شاعری اور پتہ نہیں کیا کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، سیعلمون، عن قریب تم کو معلوم ہو جائے گا، جس چیز کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو نا اور آپس میں ہنسی مذاق کر رہے ہو، اس کے بارے میں تم کو معلوم ہو جائے گا، اور پھر سمجھ لو ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ دو بار اللہ نے جملوں کو دہرایا، کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز ایسا نہیں جیسا تم خیال کرتے ہو کہ تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا، تم کو عن قریب معلوم ہو جائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کوئی خاص بات ہمیں کہنا ہوتی ہے کسی سے کہ میاں ایسی بات ہے، پھر کیا کہتا آدمی؟ سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں دھیان سے سن لو میری بات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے تاکہ ان کی غفلت دور ہو، ہماری غفلت دور ہو کہ بالکل قیامت یقینی ہے، قیامت یقینی ہے۔ پھر قیامت کے یقینی ہونے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنیا کے حالات لوگوں کے سامنے ظاہر کیے، لوگوں کے سامنے حالات بتائے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، کیا یہ ہماری قدرت تم نہیں دیکھتے کہ اتنی بڑی زمین ہم نے پھیلا رکھی ہے، کیا ہم نے نہیں بنائی ہے؟ پھر فرمایا آگے والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو ہم نے میخیں بنایا تاکہ زمین ٹھہری رہے، زمین ہلے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی مرتبہ زلزلے آتے ہیں، زمین ہلتی ہے، تو زمین کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو مسخر کیا، پہاڑوں کو مستقر کیا۔ جس طرح سے ہم کیلوں کے ذریعے آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر ٹینٹ باندھا جاتا ہے تو پہلے ٹھوکی جاتی ہیں، بڑی بڑی جو ہے وہ سبل جیسے ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان کو ٹھوکا جاتا ہے، پھر اس میں جو ہے رسی باندھی جاتی ہے تاکہ وہ ٹینٹ ہلے نہ، تو آدمی اس کو ٹینٹ کو روکنے کے لیے باندھتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا والجبال اوتادا، اور ہم نے جو پہاڑوں کو بنایا ہے وہ زمین کو روکنے کے لیے بنایا ہے، میخیں۔ وخلقناکم ازواجا، اور غور کرو ہماری جو ہے قدرت پر کہ ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا، مرد اور عورت بنایا، ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور پھر اس سب کا ذکر کرنے کے بعد، ان سب نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان سب قدرتوں کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت کا اور ایک عظیم قدرت کا جو ہے یہاں
قدرت کو بیان کیا، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کیا؟ اور ہم ہی نے تمہارے سونے کو راحت کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے تمہارے سونے کو راحت کی چیز بنایا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نیند کی نعمت دی ہے وہ عام دی ہے، ہر ایک کو نیند آتی ہے، ہر ایک کے لیے نیند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ بنایا ہوا ہے۔ امیر ہو، غریب ہو، گاؤں کا ہو، شہر کا ہو، جاہل ہو، پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ اور یہ نعمت غریبوں کے مقابلے میں امیروں کو کم ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ پیسے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو خوب اچھے محل ہیں، ان کے پاس ساری چیزوں کے اسباب ہیں، خوب اچھی کوٹھیاں ہیں، خوب اچھے محل ہیں، بنگلے ہیں، اور سردی اور گرمی کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو معتدل بنانے کے لیے، یعنی اگر زیادہ سردی ہو تو روم ہیٹر لگا لیا تاکہ سردی کم ہو جائے، اگر گرمی زیادہ ہے تو اے سی گھر میں لگی ہوئی ہے کہ ہم بالکل معتدل موسم کے اندر اور معتدل فضا کے اندر رہیں۔ تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر جو اللہ کی ایک نعمت ہے نیند کی وہ کم ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیند کی ٹیبلٹس کھا کے سوتے ہیں، نہیں کھاتے، کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بیچارہ اس کے پاس نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی بنگلہ ہے، نہ کوئی گاڑی ہے، نہ کوئی موسم کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی چیزیں ہیں، اے سی ہے، نہ روم ہیٹر ہے، کچھ نہیں ہے، تو اس بیچارے کو جہاں وہ سو جاتا ہے کھلی فضا میں سو جائے تو اس کو ایک نمبر کی نیند آتی ہے، بہت شاندار نیند آتی ہے، کہیں بھی ہو، زمین پر سو جائے تو اس کو نیند اچھی آتی ہے، کچھ ہو اس کے پاس اوڑھنے کے لیے نہ ہو اس کو نیند خوب اچھی آتی ہے۔ لیکن بعض لوگوں کے پاس یہ نعمت نہیں ہوتی، تو یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا۔ اور پھر اس نعمت کے ساتھ ایک چیز کو اور اللہ لے کر آئے، وہ نعمت کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم ہی نے رات کو پردے کی چیز بنایا، اور ہم ہی نے رات کو پردے کی چیز بنایا۔ اگر رات نہ ہو تو آدمی سو سکتا ہے، سو تو جائے گا، لیکن جو رات کی جو نیند ہوتی ہے اور جو رات کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک عجیب ہوتی ہے، اور اس کے جو فائدے ہوتے ہیں وہ ایک عجیب ہوتے ہیں۔ آدمی سو تو جائے گا دن میں، لیکن اگر دن میں سو جائے گا تو بتائیے کتنا نقصان ہوگا، اس کے کام کاج چھوٹیں گے، اس کے جو بھی اس کے معاملات ہیں سب چھوٹ جائیں گے، نہیں چھوٹیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردے کی چیز بنایا، یعنی ہم نے جو سورج ہے، جو ساری جو روشنی کی چیزیں ہیں وہ ہم نے سب بند کر دیں، اب تم سو جاؤ، بس اب تمہارے یہ سونے کا وقت ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب خاندانوں کے حساب سے اللہ نے نیند کو دیا ہو کہ صاحب فلاں خاندان کے لوگ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ان کی رات ہے، فلاں کام کرنے والے لوگوں کی رات اتنے بجے سے اتنے بجے تک۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی سو پاتا؟ نہیں سو پاتا، اس لیے کہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ کچھ لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں تو خوب ٹھوکا پٹیلی کی آواز آ رہی ہے، خوب شور و شغب ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے ساری چیزوں کو جو ہے بند کر کر اور ہمارے لیے اس کو اوڑھنے کی چیز بنا دیا، لباس، چھپانا، کہ اب ہم نیند سے چھپ جائیں اور نیند ہمارے اوپر غالب آ جائے۔ اور پھر آگے فرمایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، یہ بھی ہماری قدرت ہے۔ اگر دن نہ ہو تو تمہاری نیند بیکار، آدمی ٹینشنوں کے اندر گھرا ہوا ہے، ارے کماؤں کب، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کماؤں کب، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اپنے اخراجات کیسے پورے کروں؟ تو اللہ کی قدرت ہے نہیں ہے دن بھی، کہ دن بھی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے جو ہے دن کو رات کے سونے کے لیے آسان کیا ہے کہ آدمی دن بھر کمائے تاکہ وہ بہت سکون کے ساتھ اطمینان کے ساتھ سوئے، تاکہ بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ سوئے۔ اگر اللہ دن نہ بناتے تو آدمی ایسی نیند سوتا کہ وہ مر ہی جاتا،
ٹینشن میں کہ کماؤں کب، کھاؤں کب، گھومنے کب جاؤں، رشتہ داروں کے یہاں کب جاؤں، دن ہی نہیں ہو رہا، سورج ہی نہیں نکل رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں کا جب موسم آتا ہے اور سورج کئی دن نہیں نکلتا تو کتنے پریشان ہوتے ہیں لوگ، کپڑے نہیں سوکھ رہے ہیں اور طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے دن کو بنا کر بھی ہمارے اوپر ایک بہت بڑی نعمت کا جو ہے خلاصہ کیا، اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم ہی نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اور پھر ایک اور چیز اللہ نے آگے ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم ہی نے بھڑکتا ہوا، چمکتا ہوا، دہکتا ہوا سورج بنایا کہ اگر سورج نہ ہوتا تو دن کیسے ہوتا؟ سورج سے ہی تو دن نکلتا ہے، تو سورج بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بہت بڑی نعمت کا، یہ تو وہ نعمت ہے جو آسمان کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت بنی ہوئی ہے، اور پھر اب جو چیزیں زمین کی طرف سے ہمارے اوپر رحمت ہیں اس کے بارے میں آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم ہی نے پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا، پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ یہ جو معصرات ہے یہ ایسے بادل کو کہتے ہیں جو برسنے ہی والا ہو، پانی سے بھرا ہو اور برسنے ہی والا ہو، کہ آدمی کسان تاک لگائے بیٹھتا ہے کہ اب جو ہے بالکل میری فصل پکنے کے قریب ہے، اللہ کرے پانی گر جائے، خوب دعائیں کرتا ہے، خوب دعائیں کرتا ہے، خوب جو ہے جب پانی کا موسم آتا ہے، جب پانی لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ خوب دعائیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی مسجدوں؟ پچھلے سال شہر قاضی صاحب نے نماز پڑھائی تھی ہمارے بھوپال کے اندر کہ اللہ پانی رحمت والی بارش نازل فرما۔ تو یہ بھی ایک ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس پانی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جو پانی اللہ آسمان سے برسا رہے ہیں اس پانی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے سبزیاں، غلے اور وجنات الفافا، اور گنجان باغ پیدا ہوں گے، جس سے آدمی کھائے گا، پیے گا، صحت تندرستی سے رہے گا، سکون کی نیند سوئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں آپس میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ فاتحہ جب شروع ہوئی تھی اس وقت اللہ کی نعمتوں کا جو تذکرہ چل رہا تھا، اس وقت میں نے ایک بات آپ حضرات کو بتائی تھی کہ آنکھ جو ہے وہ ہماری جتنی بھی بدن کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی دنیا میں جتنے بنائی ہوئی مخلوقات ہیں ان سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر مثال بھی دی تھی میں نے آپ کو کہ آنکھ تب تک نہیں دیکھ سکتی تب تک اجالا نہ ہو، جب تک اجالا نہ ہو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ تو آنکھ بھی جو ہے کسی چیز سے جڑی ہوئی ہے، یعنی دونوں کو ملا کر ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ صرف آنکھ سے فائدہ اٹھائیں، سورج ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، روشنی ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تو آپ کی آنکھ بیکار ہو جائے گی، آپ کی آنکھ کام نہیں کر سکتی۔ بتائیے ابھی روشنی ہے یہاں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پنکھے کتنے ہیں، یہاں لائٹیں کتنی ہیں، یہاں جھومر لگا ہوا ہے، یہاں قالین بچھائے اور قالین کا رنگ کیا ہے، یہ سب آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ لیکن اگر لائٹیں بجھا دی جائیں، اندھیرا کر دیا جائے تو بتائیے یہ سب آپ کی آنکھ دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی۔ تو ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ نیند جو ہے جڑی ہوئی ہے ہماری صحت سے، ہماری تندرستی سے۔ اگر آدمی نہ سوئے تو وہ غم کے مارے پاگل ہو جائے، فکر کے مارے پاگل ہو جائے۔ تو اللہ نے نیند دے کر آدمی کی تمام فکروں کو، تمام غموں کو کلین کر دیا۔ گویا کہ یہ نیند ہماری کیا ہو گئی؟ کلین ماسٹر ہوئی، یعنی ہماری تمام غموں کو، تمام فکروں کو صاف کرنے والی۔ پھر آگے فرمایا یہ سب نعمتوں کا ذکر کر کے کہ جب ہم ان سب نعمتوں پر قادر ہیں، ہم سب ان چیزوں کو پیدا کر قادر ہیں، ہم ان سب چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہیں، تو یاد رکھو ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن جو ہے وہ ایک معین وقت ہے۔ یاد رکھو اس بات کو۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن سور پھونکا جائے گا، فتأتون افواجا،
تو تم گروہ گروہ ہو کر آؤ گے. ایمان والوں کا گروہ الگ آ رہا ہے، دوسرے جو نبی ہیں ان کے گروہ الگ الگ آ رہے ہیں، سب کے گروہ الگ الگ آ رہے ہیں، سب کے گروہ الگ الگ آ رہے ہیں. اور سب کے گروہ الگ الگ آ رہے ہیں. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن 3 طرح کی جماعتیں میدان حشر کے اندر آئیں گی. کتنی قسم کی جماعتیں؟ 3 قسم کی جماعتیں میدان حشر میں آئیں گی. ایک جماعت تو وہ ہوگی جو خوب اچھے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، خوب اچھی سواریوں کے ساتھ، خوب بہترین لباس کے ساتھ وہ میدان حشر کے اندر آئے گی. دوسری جماعت پیادہ ہوگی، پیدل پیدل چل کر آئے گی. اور تیسری جماعت ہوگی جس کو منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر کے اندر لایا جائے گا. یہ 3 جماعتیں آئیں گی. تو یہ دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر. اس کے آگے پھر ارشاد فرمایا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھل جاوے گا پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. ہم سنتے ہیں کہ آسمان میں بہت سارے دروازے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ قیامت کے دن دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے؟ تو فرمایا کہ اس دن ملائکہ نازل ہوں گے اور کوئی بہت بڑی جگہ ہو اور اس کے سارے دروازے کھول دیے جائیں تو وہ اور کشادہ نظر آتی ہے. تو وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھل جاوے گا پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے. اور پھر قیامت کی ایک اور جو ہلچل ہوگی اور جو ایک قابل دید بات ہوگی، دیکھنے لائق جو بات ہوگی، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور جس نعمت کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ زمین کو ٹھہرنے کے لیے ہم نے پہاڑوں کو مسخر اور مستقر بنایا ہوا ہے، میخیں بنایا ہوا ہے تاکہ زمین اپنی جگہ سے ہلے نہ. اور تم مثالیں دیتے ہو کہ یہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا، یہ اتنا اونچا پہاڑ ہے، یہ فلاں پہاڑ ہے، یہ فلاں پہاڑ ہے. تو اس دن تم پہاڑوں کو بھی دیکھو گے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ہٹا دیے جائیں گے اپنی جگہ سے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے. کیسے ہو جائیں گے؟ ریت کی طرح ہو جائیں گے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. سراب کہتے ہیں کسی چیز کے چلے جانے کو. کس کو کہتے ہیں؟ آپ غور کریے، کبھی آپ ہائی وے پر ہوں، آپ کی گاڑی بہت تیزی سے جا رہی ہو اور وہاں تھوڑا سا اس طرح کا نشیب و فراز ہو، اونچ نیچ ہو، تو آپ کو آگے جا کے ایسا لگتا ہے دور سے دیکھنے پر کہ آگے پانی بھرا ہوا ہے، چمکتا ہوا نظر آتا ہے. آتا ہے نہیں آتا؟ کبھی آپ لوگوں نے سفر کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں روڈ پر ایسا لگتا ہے دور سے کہ وہاں آگے جا کے پانی بھرا ہوا ہے، لیکن جب قریب جاتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو اسی کو فرمایا سراب. سراب اس کو کہتے ہیں کہ ہٹ جائے وہ چیز. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، کہ جس دن پہاڑ ہٹا دیے جائیں گے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ریت کی طرح ہو جائیں گے. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈرایا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، کہ بے شک دوزخ ایک گھات کی جگہ ہے. دوزخ کیا ہے؟ ایک گھات کی جگہ ہے، یعنی انتظار کر رہی ہے دوزخ. کس کا انتظار کر رہی ہے؟ سرکشوں کا. للطاغین مآبا، کہ سرکش نافرمان جو ہے وہ اس میں کیا کہیں گے؟ اس میں ان کا وہ ٹھکانہ ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے جہنم مرصادہ، اور وہ ان کا انتظار کر رہی ہے. لابسین فیہا عقابا، جس میں وہ بے انتہا زمانوں رہیں گے. لابسینہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں ٹھہرنے کو. لابسینہ کہتے ہیں ٹھہرنے کو. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی صحابہ اکرام سے اس کی تفسیر جو بیان کی جاتی ہے، لابسینہ کہتے ہیں بے انتہا زمانوں کو، ایسے زمانے کو جو قیامت کے دن کے حساب سے اس دن کا دن 1000 سال کے برابر ہوگا. 1000 سال کے برابر ہوگا. تو اس حساب سے جو
ایک زمانہ ہوا، وہ ہوا 2,88,00,000 برس جہنم کا، 2,88,00,000 برس یہ زمانہ ہوا۔ تو کیا بس یہ جہنمی یعنی کفار اور بدعقیدہ لوگ کیا بس اتنے دن رہ کر جہنم سے نکال لیے جائیں گے؟ بس اتنے ہی دن رہیں گے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ تو اس کا مطلب دو ہیں، اس آیت سے مراد دو لوگ ہیں۔ اگر ہم ان کفار کو مراد یہاں پر لیں، یعنی یہ کافروں کے لیے لیں کہ وہ زمانوں رہیں گے اس میں، تو ان کے اوپر بھی یہ آیت فٹ ہو جائے گی، ان کے اوپر بھی صادق آ جائے گی۔ کس اعتبار سے کہ آگے اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ ان کو بعد میں نکال لیا جائے گا، بلکہ ایک زمانہ ختم ہونے کے بعد پھر دوسرا زمانہ شروع ہو جائے گا، پھر وہ زمانہ ختم ہونے کے بعد پھر تیسرا زمانہ شروع ہو جائے گا، 1,000 سال کا یا 2,88,00,000 سال کا زمانہ ختم ہوا، پھر دوسرا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور اگر بدعقیدہ لوگ ہوں، یعنی وہ کھل کر تو ان کفر نہیں کرتے ہوں، لیکن ان کے اندر ایسی بدعات ہوں جو کفریہ بدعات ہیں، مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اب کسی نے بہت ساری نمازیں چھوڑ دیں، پورے زندگی بھر نمازیں چھوڑیں گے یا کچھ نمازیں چھوڑیں گے، تو وہ ایک زمانے تک جہنم میں رہے گا، پھر اس کے بعد نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ وہ زمانوں اس کے اندر رہیں گے اور وہاں پر نہ وہ کوئی ٹھنڈک کی چیز چکھیں گے اور نہ کوئی پینے کی چیز ان کو دی جائے گی، نہ وہ ٹھنڈک کی چیز چکھیں گے جس سے ان کو راحت ہو جائے، یا ٹھنڈک ان کو پہنچائی جائے کہ ان کے عذاب کے اندر کمی کر دی جائے تاکہ ان کو تھوڑی سی راحت مل جائے، یا وہ آگ میں جل رہے ہیں تو ان کو پانی پلا کر کچھ ٹھنڈک دے دی جائے۔ تو وہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہوگا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ وہ وہاں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز کا۔ کیا ان کو دیا جائے گا؟ ان جہنمیوں کو کیا دیا جائے گا؟ الا حمیما وغساقا، ابلتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی۔ حمیم کہتے ہیں گرم پانی کو۔ آپ کبھی فورین کی جماعتیں وہاں جو رکتی ہیں اپنے اجتماع میں، تو ان کے اسٹال ہوتے ہیں ٹھنڈا پانی، گرم پانی، اس طرح، تو وہاں لکھا ہوتا ہے ماء حمیم یا ماء الحمیم، ماء الحمیم گرم پانی۔ تو وہاں جو جہنم کا کھولتا ہوا پانی کیسا ہوگا؟ مفسرین نے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کھولتا ہوا پانی کہ جب وہ چہرے کے قریب کیا جائے گا تو اوپر کا ہونٹ، اس کی جو بھاپ ہوگی گرماہٹ، اس گرماہٹ سے اوپر کا ہونٹ پیچھے کی طرف چلا جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر بالکل قدموں میں گر جائے گا، ایسا کھولتا ہوا پانی۔ اور جب وہ اس کے منہ میں ڈالا جائے گا تو اس کی آتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کے پائخانے کے راستے سے باہر نکل جائیں گی۔ یہ جہنم کا عذاب اللہ نے بتایا کہ تم ہنسی مذاق کرتے ہو نا، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، تم اس آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہو ان باتوں کو لے کر۔ یاد رکھو کہ وہاں کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور جہنمیوں کو جب پکایا جائے گا، ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اور اس جلنے کی وجہ سے جو پیپ اور ان کا جلتا ہوا خون جو نکلے گا، وہ دوسرے جہنمیوں کو اور خود ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ جزاء وفاقا، پورا بدلہ ملے گا، بے انصافی نہیں ہوگی، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ جتنا گناہ کیا ہے، اگر پوری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہے تو اس حساب سے تمہارا وہاں حشر ہوگا، اور اگر کچھ گناہ کیے تو اس حساب سے تمہیں پاک صاف کیا جائے گا، پھر دوبارہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، تو یہ جو بدلہ دیا جائے گا یہ کن چیزوں کا دیا جائے گا؟ جو ابھی بتایا، کھولتا ہوا پانی اور خون، پیپ، یہ کن چیزوں کا بدلہ ہوگا؟ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ لوگ حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے،
قیامت کے دن ہمارا حساب ہوگا، ہم فضول خرچیاں کرتے ہیں ہمارا حساب ہوگا، ہم شادی بیاہ کے اندر فضول پیسہ لٹاتے ہیں ہمارا حساب ہوگا، ہم جوئے اور سٹے کے اندر اپنے پیسے کو برباد کرتے ہیں ہمارا حساب ہوگا، ہم موبائل کے اندر گیم کے لیے اپنے ریچارج کرواتے ہیں یا فضول چیزیں اس میں دیکھنے کے لیے ریچارج کرواتے ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ پیسہ جو خرچ ہوتا ہے اس کا حساب ہوگا، یہ وہ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے تھے، اس کا اندیشہ ان کو نہیں تھا۔ وہ تو بے فکر تھے کہ ہم سے کون حساب لینے والا ہے، ہمارا کون حساب کرنے والا ہے، تو بے فکر تھے کہ اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ حمیم اور غساق، کھولتا ہوا پانی اور خون اور پیپ۔ اور کیا کرتے تھے کہ ہم نے جو نشانیاں ان کے درمیان بھیجی تھیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو ہماری نشانیوں کو بھی جھٹلاتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ یہ بیٹے ہیں کرامن کاتبین، آگے سورت میں بیان ہے اس کا، یہ بیٹے ہیں انہم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ان کے اعمال میں سے ہر چیز کو ان کے نامہ اعمال میں لکھا نہیں، لکھ کر ضبط بھی کر دیا، مہر بند کر دیا، مہر لگا دی، مہر لگا دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوٹو کاپی کرائی یا کوئی کاغذ نکلوایا تو اس کو محفوظ رکھنے کے لیے آدمی لیمینیشن کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ محفوظ ہو جائے۔ ایک چیز تو ہے کہ اس نے نکلوا لیا وہ پرچہ، ٹھیک ہے، لکھ لیا اس کو مثال کے طور پر، لیکن لکھ کر ضبط کر لیا، محفوظ کر لیا، لیمینیشن کرا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا ہے کہ جو تم اعمال کرتے ہو نا، ہم نے لکھے نہیں ہیں، لکھ کر ضبط بھی کیے ہیں، محفوظ کیے ہیں اپنے پاس۔ اور پھر جب تم ہمارے پاس آؤ گے پھر ہم کہیں گے فذوقوا، چکھو مزہ، اور ہم فلن نزیدکم الا عذابا، اور ہم تمہاری سزا بڑھاتے جاویں گے، بڑھاتے جاویں گے۔ تم دنیا میں توبہ نہیں کرتے تھے، گناہ کرتے جاتے تھے، تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ اگر ہم تمہیں موت نہ دیتے، اگر ہم تمہاری زندگی کو نہ چھینتے اور تمہاری زندگی کو اور لمبا کر دیتے تو تم بھی اپنے گناہوں کو اور لمبا کر دیتے اور گناہ کرتے چلے جاتے۔ یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے تمہیں موت دے کر ہم نے تمہیں دنیا سے بلا کر تمہارے گناہوں کو بڑھنے سے بچا لیا۔ آدمی گناہ کرتا ہے، موت آ گئی، گناہ کا سلسلہ بند، موت آ گئی، نیک اعمال کا سلسلہ بند، ہر چیز کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ تو یہاں خاص طور پر گناہوں کا تذکرہ کیا کہ ہم تمہارے عذاب میں بڑھوتری کرتے چلے جائیں گے، جس طرح سے تم دنیا کے اندر گناہوں کے اندر بڑھوتری کرتے چلے جاتے تھے، اپنے عقیدوں کو خراب کرتے چلے جاتے تھے۔ تو یہ ایک رکوع کی تفسیر ہوئی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے تمام حکموں پر ویسا ہی یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے ایک ایک حکم پر اور ایک ایک آیت پر اور ایک ایک نشانی پر جو اپنا یقین پیدا کیا تھا۔ اب آگے جو ہے جنتیوں کا تذکرہ اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اگلے رکوع میں بیان کیا ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔